بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں جگر گوش رسول نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا زمینہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ غائباً تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے،
اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے۔ چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع و خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 7 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی نہیں، سیکھی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں۔ ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر۔ فرمایا میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اصول ہو سکتا ہے، سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہوگا، عدالت خدا کی لگی،
गुनाहगार लोग जहन्नुम में चले गए, नेक लोग, अच्छे लोग जिनके नाम आमाल अच्छे साबित हुए वो यूं कहते हुए निकल गए, फहुवा फी शकिर राज़ियतिन फी आलियतिन कुतूफुहा दानिया। ओ आओ और मेरे बंदे, तूने मेरी नमाज कज़ा ना की, हेरा फेरी ना की, उसमें कोई चोरी ना की, आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत का आला दर्जे का बाग दे दूं। कुछ लोग अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में है, आदमी की छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, पता चल जाएगा ये है पुराने बदमाश। दुनिया देखेगी, अपने पराए देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी अम्मी जान का क्या हाल है। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरन वयस्ला सईरा। और मेरे बंदे याद रखी, छाती में से तेरा हाथ गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाऊंगा ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत-तय्यिब। मेरे नेक बंदे से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बिरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। जन्नती जन्नत में चले गए, दोस्ती दोज़ख में चले गए। दोज़खियों को तो कहां मोहलत मिलेगी बात करने की। तजर्बा कर देखो, आग पर उंगली रखो, फिर हाय हाय के सिवा कोई बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले आपस में जिक्र करेंगे। भाई अगर दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बा जान नजर नहीं आते, अम्मी नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता, फलां दोस्त नहीं मालूम होता, फलां रिश्तेदार जन्नत में दिखाई नहीं दिया। अब वो लोग ख्याल करेंगे और उनका ख्याल ये सही होगा कि जब जन्नत में नजर नहीं आते तो ठिकाने तो दो ही है, तीसरा तो नहीं। या जन्नत है या दोज़ख है, तो वो कहेंगे दोज़ख में गए। कि जन्नतियों को इजाजत होगी इस बात की कि तुम उनका बुरा असर देखो जिन्होंने मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने परवाह न की, दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में, किसी नशे में भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आओ उनका आज हाल देखो। अल्लाह पाक जन्नतियों को दिखाएंगे, तुमने रातों को जानकर मुझसे मांगा, तुमने सर्दियों में वुजू किए। अब इस बात में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया में से एक एक उम्मती को छांट कर ले आऊंगा। तो जन्नती दोज़ख के किनारे पे जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी,
وہ پہچانیں گے، حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر، میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے۔ میرا فلانا رشتے دار، فلانا ہمسایا، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر، حیران ہو کر سوال کریں گے۔ قرآن کہتا فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان، اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانے صاحب، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ چودھری صاحب یہ آج کیا بنی، شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو، خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا، خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی، چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم کو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی، کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے۔ حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکل بازی باغل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا، اذن لہا بالصیل، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ فرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر
إنها ترمي بشرر كالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا، 70 جگہ نیا بن رہا ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اکڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے، لوگ رویں گے اور چلائیں گے گدے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی پانی پانی، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوکھ جائیں گے۔ میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ تھوڑا بعد آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر۔ اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا، کہنے لگے لم یک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں، قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین،
हमने नमाजों की परवाह न की। अजान हुआ करती थी, हम रेडियो बजाया करते थे। अजान हुआ करती थी, हम टेप चलाया करते थे। अजान हुआ करती थी, हम गाना बजाना किया करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा आया करता था, इधर हम कंजरियों के गीत सुना करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा अल्लाहु अकबर की आवाज आती थी, इधर हम तरह तरह के भंगड़े डाला करते थे। दुकानों के बैठ के गप्पे मारा करते थे। घर में पड़े सोए रहते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के दरबार में हम कभी हाजिरी नहीं हुआ करते। आज क्या असर है? कई आदमी गरीब आदमी होकर जहन्नम का टोकरा सर पे लिए फिरते हैं। शराब पियोगे तो पैसे खर्च होंगे, जिना करोगे उस पर भी खर्च होगा। नमाज पढ़ने पर तुम्हारा खर्च कुछ नहीं होता, फिर परवाह कोई नहीं। औरतें परवाह नहीं करती, मर्द परवाह नहीं करते, कब्र नजदीक है, बूढ़ा परवाह नहीं करता। जो मर जाता है फिर कब्र पे जाकर आवाज लगाते हैं, नमाजी नमाजी उतर जाओ कब्र में मैयत को उतारने के लिए। नमाजी नमाजी कब्र में उतर जाओ, मैयत को उतारो। और चौधरी साहब, शेख साहब, खान साहब, मलक साहब, ठीक है ये कब्र में उतारने वाले तो नमाजी है, पर ये तो बता जिसकी मैयत कब्र में उतर रही है ये कितनी पढ़ा करता था? अगर ये नहीं पढ़ता था, कब्र में उतारने वालों ने 100 हज कर रखे हो, इसको कोई फायदा नहीं। किसका नाम है अमाल चलेगा? ये कब्र में उतारने वालों का नाम है अमाल चलेगा। गुनाह तेरा भुगतू मैं क्यों? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुबारक में कभी भी किसी हालत में भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। तमाम जिंदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम उम्र में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना हसन हुसैन ने कभी भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा पीर, यारी वाले पीर ने कभी बेनमाज का सारी जिंदगी में जनाजा नहीं पढ़ाया। तू सारे साल 11वीं दे, हर वक्त दिया कर, वो तेरा जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं। तमाम उम्र में 1,24,29,000 सहाबा किराम की जमात में से कभी किसी ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। तमाम आइम्मा दीन में से कभी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। बल्कि मैं ये दावे से कहता हूं, सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफ की। उनकी वालिदा सुन रही थी तो फरमाने लगी, ठीक है तुम मेरे बेटे की तारीफ करते हो, अच्छा है, पर मुझसे तो पूछो मैंने 2.5 बरस दूध पिलाया है, एक दिन बगैर वुजू किए दूध नहीं पिलाया। जब नमाजों की ये हालत हो, तमाम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अलल ऐलान कहता हूं, तारीखी सबूत लाओ, हदीस पाक की किताबों में से लाओ, कुरान करीम में से लाओ, कोई माई का लाल दिखाए तो सही कि कभी किसी सहाबी ने या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाज पैदा होगा इन जनाबों से।
تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتے داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ روکے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ روکے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمے رکھو۔ بڑا تذیر واضح تم گزرا اخرا، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بڑے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کرنے مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے نکالتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے کہ کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینی کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں۔ وہ کہا کیا بنے گا اس بات کا جواب؟ انہوں نے کہا ماں نبی کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔
اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا. تو جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، وہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے. اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سانس کی مہلت نہیں ملے. جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تم، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو. کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر. کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے. دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخ میں یوں بولے تمام بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام. ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے آگ میں سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سلوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوستی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے. ہم کو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم کو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم کو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں. سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو تنخواہ دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ میں پانی ڈال. انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرسپین بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. بڑا ملا کیوں کئی المسکین، اللہ کے راہ پہ ہم سے دامے دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے. قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے. کہتے ہیں آگ گا
غصے سے جب دوزخ میں جوش اور ساتھ والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش، کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے۔ فما وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آگ بولے گی، جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا، بولے گی، بھاگتے ہوئے کے نام لے گی، اور فلانے آج میں تیرے لیے آ رہی ہوں، تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے، اے نماز کو چھوڑنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے دل میں کچھ زبان کی کچھ منافقت رکھنے والوں، اور بدماشی بدکاری کرنے والوں، رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں، آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں۔ سنو، فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا، 1000 آدمیوں میں سے 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا، آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے، نہیں چھوڑے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جمع تھا ہوا آواز لگائے گی، وہ کدھر چلا ہی جا رہا، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں، ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں، دو بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں، بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے، ٹی پارٹی کھانے والے، مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے، بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا۔ اللہ میاں آواز دے گا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتے داری تھی، بڑی تعلق داری تھی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا، خالص دوستوں کو بلا، دلی دوستوں کو بلا لے، آج بلا، دیکھو تیرے کام کون آتا ہے۔ میرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا۔ آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی ہے، بلا لے تو ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا، میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا، ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے کے اکٹھے ہو جاؤ، تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے، حدیث پاک میں آتا، حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی بدبو کی وجہ سے۔ فرض کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت،
قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا بانی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورۃ نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورۃ نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن صاحب ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نئی طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا رسول اس سے ناراض ہے. ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے. ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے. کیا اس سے برا اور کیا ہوگا اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے. اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات
रायगंज में इज्तिमा करते हैं ताकि नमाज का हर शख्स को फिक्र हो जाए, हर आदमी के दिल में ये फिक्र पड़ जाए, वरना उनको कोई लालच नहीं, आपको उनसे नहीं, उनको आपसे नहीं, न कुछ कारोबार है, न कोई कमाना है, न कोई लेना है, न कोई देना है, बल्कि अपनी खबर और अपना फिक्र और अपना हसल अपना जिक्र करना है। बहुत सारे लोग निकल गए, आज गए, रात को जाएंगे इंशाअल्लाह, परसों दुआ होगी। जो लोग भी वहां जाएंगे हिंदुस्तान से उलमा तशरीफ लाके बयान भी होता है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को, हाँ बुध की शाम को जद्दू जहानिया मोहल्ले में बुध की शाम को यानी जुमेरात की रात को इमदाद खान साहब के मकान पर पहले भी कई मरतबा तकरीर हुई है, बात हुआ है। बुध की शाम को वहां बयान होगा, आप हजरात तशरीफ लाएं और शरीक हों। जुमेरात की रात होगी, बुध की शाम होगी आने वाला, और इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बकाया मज़मून, शहीद करने वालों का अंजाम, उनको कहां तक अल्लाह पाक ने पहुंचाया, किस तरह से दुनिया में इन्होंने आजाद भुगता, और कौन लोग थे इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले, इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें अगले दिन में आएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। पिछले जुमे को कोई आदमी अपने पेट का माइक भूल गया, जिसका वो याद करके ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता जुमे की 63 बार दरवाजे पे मौजूद है, आपने सुना होगा, दोस्तों ने भी सुना होगा, जिसका दिल चाहे वो वहां से ले ले। और भी साबित तारीख आजम दूसरे की केसते है बाहर, जिसका दिल चाहे घर में, बाल बच्चों में, दुकान के मोहल्ले में सुना फायदा ही फायदा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी हासिबि व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल सलाम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, इलाही सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। आज मुझे रमजान का मंदी वाले वाले उनका बच्चा मकबूल, बस्तर में इसका ऑपरेशन हुआ, बाकी का अल्लाह पाक से इतिहास फरमाया। जितने भी अस्पतालों में पड़े हैं, घरों में हैं, चलते फिरते, या अल्लाह सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही सबकी बिगड़ी बना दे। रब नवाज के बुखार है, अल्लाह पाक इसका भी बुखार उतार दे। अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा, हलाल रोजी नसीब फरमा, हमें हमारे पर नमाजी बना, इलाही कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सारी दुनिया के मुसलमानों को नमाजी बना, आलम इस्लाम को नमाजी बना। या अल्लाह यहूद नसारा की साजिशों से हमको खबरदार कर। या अल्लाह यहूद नसारा की साजिशों को बेनकाब कर दे, उनके मंसूबों को खाक में मिला दे। हम तमाम मुसलमानों को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत गुलामी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मद्दजिल्लहुल आली मुल्तान वाले मदनी मस्जिद मुल्तान में नमाज की फजीलत और बेनमाजी का अंजाम बयान फरमा रहे थे। कारी मोहम्मद हनीफ साहब की तकरीरों के कैसेट मिलने का पता पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम सेंटर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, सदर कराची। याद रखिए, नामवर कुर्रा हज़रात की तिलावत, मशहूर मारूफ नातें और मुमताज उलमाए किराम की तकारीर की गिरा कदर कैसेटों का मरकज पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम सेंटर, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, सदर कराची।